اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 14 دسمبر 2021 ہے اور منگل کا روز ہے۔ منگل کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے۔ اسپین کے محکمہ صحت نے اومیکرون کے 38 کیسز کی تصدیق کی ہے۔ ان میں سے 19 ایسے متاثرین ہیں جن کی کسی اور ملک کے سفر کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے 676 پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے 482 کا انکشاف گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہوا اور ایک ہسپتال میں ایک ہلاکت کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اسپین میں جمعہ سے لے کر اب تک 49,802 کرونا وائرس کے پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں اور اس عرصہ میں کورونا سے متاثر ہو کر 103 افراد موت کے منہ میں بھی چلے گئے۔ اسپین میں کورونا وبا کے آغاز سے لے کر اب تک متاثرہ افراد کی کل تعداد 53,39,992 ہو چکی ہے اور کورونا سے ملک بھر میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 88,484 ہو چکی ہے۔ کاتالان محکمہ صحت کے مطابق عوام نے پہلے روز صرف 6 گھنٹوں میں 5 سے 11 سال کی عمر کے بچوں کو کووڈ ویکسین کے لیے تقریباً 45,000 اپائنٹمنٹس حاصل کی ہیں۔ 9 سال سے کم عمر کے بچوں میں موجودہ وقت میں سب سے زیادہ کووڈ کیسز ہیں اور ان کے لیے ویکسین بدھ 15 دسمبر سے شروع ہوگی۔ اسپین کے جزیرے کناریہ پر آتش فشاں کو پھٹے 85 روز گزر گئے، ابھی تک اس کی آگ ماند پڑنے کا نام نہیں لے رہی۔ آتش فشاں کے بھڑکنے کی مدت نے 16ویں صدی میں قائم ہونے والا سابق ریکارڈ توڑ دیا اور آج تک لاوا بہہ رہا ہے۔ ماہرین ابھی تک آتش فشاں کے ٹھنڈا پڑنے کے بارے میں مایوس ہیں۔ علاقے میں آتش فشاں کی وجہ سے راکھ پھیلی ہوئی ہے اور ہوا میں زہریلی گیس موجود ہے۔ ان 85 دنوں میں آتش فشاں سے نکلنے والے لاوے نے 1,226 ہیکٹر زمین کو تباہ کر دیا ہے اور 3,000 سے زائد عمارتوں کو برباد کر دیا ہے، جن میں سے کئیوں کو لاوے نے پوری طرح ڈھانپ لیا ہے۔ 1585 میں پھٹنے والے آتش فشاں 19 مئی سے 10 اگست تک 84 دن مسلسل آگ برساتا رہا تھا۔ بارسلونا میں اینٹی ڈرگ میکرو آپریشن میں گواردیا سول نے منشیات کی انٹرنیشنل تجارت کے ایک بڑے مجرم کو پوبلے سیک سے گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ زیر حراست ڈرگ اسمگلر منی لانڈرنگ میں بھی ملوث تھا۔ پولیس نے اس کے علاوہ دیگر 14 افراد کو بھی بارسلونا سینٹر کے علاقے سے گرفتار کیا ہے۔ ان منشیات فروشوں کے خلاف یوروپول نے بھی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر رکھے تھے۔ اسپین کی نیشنل پولیس نے میڈرڈ کے قصبے پارلا میں خاتون کو گرفتار کیا ہے جو سوشل ورکر ظاہر کر کے بزرگوں کے گھروں تک رسائی حاصل کرتی تھی اور گھروں میں داخل ہو کر چوری کر لیتی تھی۔ یہ خاتون ایک ہڈن ٹیلی فون نمبر سے فون کرتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ سوشل ورکر ہے اور وہ گھر آ کر آپ کی معاشی اور دیگر ضروریات کا جائزہ لینا چاہتی ہے، اور اس دوران وہ گھروں میں سے چوری کر لیتی تھی اور یہ کہہ کر چلی جاتی تھی کہ وہ کورونا کی ویکسین کی تیسری خوراک لے کر دوبارہ آئے گی۔ بارسلونا کے محلہ سانس میں ایونیدا دے لا رائنا ماریا کرسٹینا پر پولیس موسز اسکواڈرا نے 3 چوروں کو گرفتار کر لیا ہے، جنہوں نے ایک پرتشدد واردات میں ایک شخص سے 40,000 یورو کی گھڑی چھینی تھی۔ سفید کپڑوں میں پولیس اہلکاروں نے چوروں کو واردات سے تھوڑی دیر بعد ہی گرفتار کر لیا تھا۔ گرفتار چوروں کی عمریں بالترتیب 21، 23 اور 24 سال ہیں اور یہ مراکشی، الجزائری اور فرانسیسی شہریت کے حامل ہیں اور پولیس ریکارڈ کے مطابق تینوں عادی مجرم ہیں۔ بارسلونا سے متصل ڈسٹرکٹ سانتا کلوما دے گرامانت میں پولیس نے ایک کپڑوں کی سلائی کی غیر قانونی ورکشاپ کا خاتمہ کر دیا اور اس فیکٹری کو سیل کر دیا گیا ہے۔ فندوں کے قریب واقع اس فیکٹری کا اجازت نامہ نہیں تھا اور فیکٹری میں آگ لگنے کی صورت میں حفاظتی انتظامات بھی موجود نہیں تھے۔ کاتالونیا کے علاقے لیس بورجس بلانکیس میں پولیس موسز اسکواڈرا نے M240 پر ایک موٹر سائیکل سوار کو گرفتار کر لیا جو روڈ پر سپیڈ لمٹ سے دگنا رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ پولیس نے جب موٹر سائیکل سوار کو گرفتار کیا تو ایل بیندریل کا رہائشی 41 سالہ موٹر سائیکل سوار 181 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے موٹر سائیکل چلا رہا تھا، حالانکہ یہاں حد رفتار 90 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ کاتالان شہر تاراگونا میں ایک کمپنی میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت نازک ہے اور تیسرے کی حالت تشویشناک ہے اور موقع سے حملہ آور گاڑی میں فرار ہو گیا۔ زخمیوں میں 2 مرد اور 1 خاتون شامل ہے۔
ہنگری میں تارکین وطن کو لے جانے والی ایک گاڑی کے حادثے میں 7 افراد ہلاک جبکہ 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب گاڑی کے ڈرائیور نے ہنگری اور سربیا کے ایک سرحدی گاؤں میں پولیس سے بچنے کی کوشش کی اور تیز رفتاری کے بعد یہ گاڑی ایک دکان سے جا ٹکرائی۔ پولیس کے مطابق زخمی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے مرنے اور زخمی ہونے والے تارکین وطن کا نام اور ان کی قومیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے۔ برطانوی حکومت کا سائنٹیفک ویکسین ایڈوائزری گروپ اس بات پر غور کر رہا ہے کہ آیا ملک میں 5 برس تک بچوں کو ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ متعلقہ برطانوی ریگولیٹری اتھارٹی اس مقصد کے لیے ویکسین کی منظوری دے۔ کم عمر بچوں کو ویکسین لگانے کا فیصلہ کرسمس سے قبل سامنے آ سکتا ہے۔ ملک کے 7 بڑے شہروں کراچی، راولپنڈی، لاہور، پشاور، ملتان، کوئٹہ اور اسلام آباد میں فاسٹ ٹریک پاسپورٹ کا اجراء شروع کر دیا گیا ہے۔ آئندہ سال پاکستان کے 175 امیگریشن اینڈ پاسپورٹ دفاتر سے فاسٹ ٹریک پاسپورٹس کا اجراء شروع کر دیا جائے گا۔ اس طرح بیرون ملک پاکستان کے 92 سفارت خانوں اور ہائی کمیشنوں میں فاسٹ ٹریک یا پاسپورٹ کا اجراء شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فاسٹ ٹریک پاسپورٹ 24 گھنٹے کے اندر درخواست گزار کو ملا کرے گا۔ اس کے لیے فیس 10,000 مقرر کی گئی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے قائم کیے گئے پلیٹ فارم نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کی موجودگی کی تصدیق کر دی ہے۔ ٹویٹر پیغام پر NCOC کا کہنا تھا کہ یہ ملک میں اومیکرون کا پہلا مصدقہ مریض ہے۔ برطانیہ میں کووڈ-19 کے نئے ویرینٹ اومیکرون سے پہلی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ اس سے قبل برطانوی وزیر صحت نے کہا تھا کہ اومیکرون ویرینٹ کے پھیلاؤ کی شرح تو غیر معمولی ہے لیکن ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ویکسینیشن کے واک ان سینٹر پر بوسٹر لگوانے والوں کا رش ہے۔ اومیکرون ویرینٹ کے باعث فرانس میں کرونا کی 6ٹھی لہر آئے گی، تاہم کرونا کی 6ٹھی لہر کی شدت کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فرانس میں فی الوقت ڈیلٹا ویرینٹ کے باعث کرونا وبا کی 5ویں لہر جاری ہے۔ دنیا میں گزشتہ برس نصف ارب یعنی 50 کروڑ سے زائد افراد شدید غربت کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ کرونا وبا کے باعث انہیں صحت کے لیے اپنی جیبوں سے ادائیگیاں کرنی پڑی ہیں۔ عالمی وبا نے بین الاقوامی سطح پر صحت کی خدمات کو متاثر کیا ہے اور 1930 کے بعد بدترین معاشی بحران نے جنم لیا ہے جس سے لوگوں کے لیے صحت کی سہولیات کے لیے ادائیگیاں کرنا مزید مشکل بنا دیا گیا ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹر کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ بھارت کی ہرناز سندھو نے مس یونیورس 2021 کا ٹائٹل اسرائیل کے شہر ایلات میں جیت لیا۔ انڈیا کی لارا دتہ نے آخری بار یہ اعزاز 2000 میں جیتا تھا۔ ہرناز سندھو 2000 میں پیدا ہوئی جب لارا دتہ نے مس یونیورس کا ٹائٹل جیتا تھا۔ ہرناز سندھو نے 17 سال کی عمر میں مقابلہ حسن میں حصہ لیا۔ ہرناز سندھو بھارت کی جانب سے یہ ٹائٹل جیتنے والی تیسری خاتون ہیں۔ 1984 میں اداکار ششمیتا سین مس یونیورس قرار پائی تھیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی T20 کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز کے پہلے میچ میں بآسانی 63 رن سے کامیابی حاصل کر کے ایک سال میں سب سے زیادہ فتوحات کا ریکارڈ توڑ دیا ہے اور یوں قومی ٹیم نے رواں برس T20 طرز کرکٹ میں اپنی فتوحات کی تعداد 18 کر لی ہے جو ایک ریکارڈ ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجئے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔